بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویلاگ لاہور کے ایسے لالچی ٹھیکیدار کے بارے میں ہے جو لاہور کا سلطان کہلاتا تھا، مگر چھوٹی اینٹ کی لالچ میں اس نے مغل دور کی شاندار مسجد ستارہ بیگم گروا دی۔ اس مسجد کا گرنا غضبناک ثابت ہوا۔ محمد سلطان ٹھیکیدار کے بنے کام بگڑنے لگے، یہاں تک کہ میاں محمد سلطان دیوالیہ ہو گیا۔ لاہور کے دلی دروازے سے شاہی گزرگاہ پر آئیں تو لکڑی کی لمبی بالکنی سے سجی ایک 4 منزل عمارت اپنی شاندار ماضی کا پتہ دیتی ہے۔ یہ حویلی میاں سلطان کہلاتی ہے۔ حویلی کو یہ نام میاں محمد سلطان سے ملا، جو 19ویں صدی میں سکھ اور برطانوی دور کے ٹھیکیدار تھے۔ 10 سال کی عمر میں یتیم ہونے والے محمد سلطان اپنی بیوہ ماں کے ساتھ شاہ آباد کشمیر سے لاہور آئے تو ان کی عمر لگ بھگ 12-13 سال تھی۔ یہاں انہوں نے ایسا عروج پایا کہ لاہور کا سلطان کہلائے، مگر یہ کہانی اتنی سیدھی بھی نہیں۔ میاں محمد سلطان کے نام سے جانے گئے ملک محمد سلطان ان سینکڑوں خاندانوں میں شامل تھے جو سن 1832 کے قحط اور سکھ حکمرانوں کے جبر سے بھاگ کر روزی کمانے پنجاب منتقل ہوئے تھے۔ جب محمد سلطان لڑک پن میں لاہور پہنچے تو ابتدا میں یہاں محنت مزدوری کی۔ جوان ہوئے تو لاہور میں پہلے صابن بنا کر فروخت کیا اور پھر چونے کی بھٹی قائم کی۔ انہیں کشتی کا شوق تھا اور اس سے پیسے بھی کماتے تھے۔ مہاراجہ شیر سنگھ 1841 سے 1843 کے دور میں انہوں نے ایک بڑے پہلوان کو شکست دی اور ایک گھوڑا انعام میں پایا۔ جب سلطان نے کشتی جیت لی تو انہوں نے سکھ بادشاہ سے شکایت کی کہ سرکاری عمارتوں کی تعمیر کے نگران افسر غریب ہونے کی وجہ سے ان کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں عمارتوں کی تعمیر کے لیے چونے کا ٹھیکہ دیا جائے۔ سکھ بادشاہ نے انہیں قلعے کے لیے چونا فراہم کرنے کا ٹھیکہ دے دیا اور یوں ان کے لیے خوش قسمتی کے دروازے کھل گئے۔ انہوں نے نہ صرف چونا سپلائی کیا بلکہ فصیل والے شہر لاہور میں کئی عمارتیں بھی بنوائیں۔ سلطان شہر کے با اثر لوگوں سے رابطے کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک چھوٹے ٹھیکیدار بن گئے۔ سلطان کی ایک خوبی تھی، جو کام سونپ دیا جائے راتوں رات سر انجام دے دیتے تھے۔ جب انگریز آئے تو ان کی پذیرائی کرنے والوں میں محمد سلطان آگے آگے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا، جب نئے حکمرانوں نے لاہور چھاؤنی بنوانا شروع کی تو بیرکیں تعمیر کرنے کا ٹھیکہ محمد سلطان کو مل گیا۔ یہ بات 1850 کی ہے۔ سلطان نے لاہور کی پرانی تاریخی عمارتیں گرا کر ان کی اینٹوں کو استعمال کرتے ہوئے فوجی بیرکیں بنا دیں۔ سلطان کو مغلیہ دور کی چھوٹی اینٹ کی ہوس تھی۔ اس اینٹ کو حاصل کرنے کے لیے اہم نادر عمارتیں خرید کر گرا دی گئیں۔ مغلیہ دور کی مساجد کا تو کوئی حساب نہیں تھا، کتنی شہید کیں صرف ایک اینٹ کی تمہ میں، جو انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف عمارتوں میں استعمال کی گئیں۔ سکھوں کے عہد کے علاوہ انگریزی دور کے سرکاری ٹھیکیداروں نے اینٹوں کی خاطر یہاں کے کئی مقبروں، مسجدوں، 12 دریوں، حوضوں کو برباد کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت میاں میر کے مزار سے چند قدم پر واقع دارا کی بیوی نادرہ بیگم کے مقبرے سے سکھ عہد میں قیمتی پتھر نوچ ڈالے گئے۔ پھر انگریز دور میں میاں میر چھاؤنی کے لیے اینٹوں کی ضرورت بھی اس مقبرے سے پوری کی گئی۔ شاہ جہان کے بیٹے دارا نے اپنے قیام لاہور کے دوران بیرون دہلی دروازے میں بے شمار عمارتیں تعمیر کیں۔ اس عہد میں
اس جگہ کا نام چوک دارا پڑ گیا۔ آصف خان وزیر شاہ جہان کی حویلی بھی یہیں تھی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد یہاں کی عمارات تباہ و برباد ہو گئیں اور رہے سہے کھنڈروں کو میاں سلطان ٹھیکیدار نے صاف کروا کے ان کی جگہ سرائے اور لنڈا بازار تعمیر کروایا۔ وزیر خان نے شالمی دروازے کے اندر پری محل کے نام سے ایک حویلی تعمیر کروائی۔ سکھ عہد میں پہلے تو 3 سکھ سرداروں نے اس کے پتھر نوچ کر فروخت کیے۔ انگریزی عہد میں محمد سلطان ٹھیکیدار نے اس کو خرید کر یہاں سے اینٹیں حاصل کیں۔ گورے حکام نے اپنی رپورٹس میں لکھا کہ بڑا ہی باکمال شخص ہے۔ شاید اسی بنا پر محمد سلطان کو لاہور سے ملتان تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے راستہ ہموار اور تیار کرنے کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ ملتان اور لاہور کے درمیان 208 میل لمبی یہ ریلوے لائن 1864 میں تعمیر کی گئی۔ کراچی کا فیئر ہال، جس میں سندھ کا پتھر اور لندن کا لوہا استعمال ہوا، اس کے لیے لکڑی کے شتیر درکار تھے۔ سلطان نے مہاراجہ کشمیر کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا اور لکڑی کشمیر سے آنے لگی۔ ریل کی پٹریوں کے ساتھ ساتھ ڈالنے کے لیے پتھر درکار تھا، وہ اس علاقے میں دستیاب نہیں تھا۔ سلطان کی نگاہ ہڑپا کے تاریخی کھنڈروں پر پڑی۔ سلطان نے قدیم تاریخ کے وہ آثار اجاڑ ڈالے اور ہڑپا کی اینٹیں اور پتھر ریلوے لائن پر بچھا دیے۔ جب بہت مضبوط اینٹوں کی ضرورت پڑی تو محمد سلطان نے شہر لاہور میں مغل شہزادوں کی عمارتیں منہدم کرا دیں اور دارا کے محل کھود کر اس کی بنیادوں سے بے حد پختہ اینٹیں نکال لیں۔ سلطان تقریباً 15 سال تک لاہور کی مرکزی شخصیت رہے۔ سلطان سن 1850 کے آخر تک بڑے ٹھیکیدار بن چکے تھے۔ ان کے پاس شہر اور اس کے گرد و نواح میں سرکاری عمارتوں کی تعمیر کے مختلف کام تھے۔ انگریزی عہد تک اکبر کے زمانے میں تعمیر ہونے والی دلی دروازے کی عمارت بہت خستہ اور کمزور ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے اس کی تعمیر نو کا ٹھیکہ محمد سلطان کو دیا۔ انگریزوں نے سن 1857 کے بعد لاہور کا قلعہ نما ریلوے اسٹیشن بنانے کا سوچا تو نظر انتخاب پھر سلطان ہی پر پڑی۔ پرانی اینٹیں آسانی سے دستیاب تھیں کیونکہ اسٹیشن پرانے شہر کے کھنڈرات کے قریب بنایا گیا تھا۔ دوسرے لاہور ریلوے اسٹیشن کے ٹھیکیدار میاں محمد سلطان پرانی دیسی اینٹیں بیچنے میں مشہور تھے۔ انہوں نے ان اینٹوں کو ریلوے اسٹیشن، ریلوے کے بنگلوں اور دیگر عمارتوں میں بھی استعمال کیا۔ سنگ بنیاد پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر جان لارنس نے رکھا۔ سن 1860 میں لاہور سے امرتسر تک پہلی ٹرین چلائی گئی۔ سلطان ٹھیکیدار لاہور کا سلطان کے طور پر پہچانے گئے اور لاہور شہر کے معززین میں شامل ہوئے۔ انگریز حکمرانوں نے سن 1862 میں لاہور میونسپل کمیٹی بنائی تو محمد سلطان کو اس کا اعزازی رکن بنایا گیا۔ دولت کے انبار پر برجمان ہونے کے بعد اس عظیم ٹھیکیدار کو غریب غربا مسافروں کا خیال آیا تو شہر لاہور میں ایک سرائے بنوا دی جو آج بھی سلطان کی سرائے کہلاتی ہے۔ میاں محمد سلطان نے لاہور ریلوے اسٹیشن بنانے والے مزدوروں کو اس میں رہائش فراہم کی۔ ریلوے اسٹیشن 5 سال میں مکمل ہوا، جس کے بعد اس سرائے کو لاہور آنے والے مسافروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ انہیں کچھ مساجد کی تعمیر کا سہرا بھی دیا گیا۔ انہوں نے سن 1852 میں لاہور میں حضرت سید صوف کی خانگاہ کی تجدید کی۔ تمام عمارتوں اور حویلیوں کے سینوں میں لوگوں کے فائدے کے لیے کنویں بنوائے۔ سلطان نے بہت زیادہ خیرات کی، عوام کے لیے مساجد، کنویں اور دیگر کارآمد جگہیں بنوائیں۔ غریبوں نے بھی ان کی دولت سے فیض پایا
اور کوئی ساحل کبھی خالی ہاتھ نہ آیا۔ لنڈے بازار کو قائم اور آباد کرنے کے لیے اپنی زندگی میں دکانداروں کو کرایہ بھی معاف رکھا، کئی مساجد بنوائیں۔ سلطان کا دل خدا ترسی اور سخاوت کے جذبات سے مہمور تھا۔ اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ غربا اور مسکینوں میں تقسیم کرنا اور خود سادہ زندگی بسر کرنا ان کا مسلک تھا۔ سادہ لباس کے ساتھ سفید پگڑی پہنتے تھے۔ جب 1869 میں افغانستان کے امیر شیر علی خان، جن کا دور حکومت 1863 سے 1880 تک تھا، لاہور آئے تو سلطان نے ان کے لیے ایک عظیم و شان دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے افغان بادشاہ کو 2 قیمتی گھوڑے بھی دیے۔ بدلے میں وہ افغان حکمران کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ برطانوی حکام کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ گلی میاں سلطان حویلی کے داخلی دروازے کی طرف لے جاتی ہے۔ حویلی کی تیسری منزل یا چھت پر مغلیہ طرز پر بنا ایک شاندار شیش محل ہے۔ سلطان ہر رئیس کی مانند موسیقی اور رقص سے شغف رکھتے تھے اور چھت کی علیحدگی میں تعمیر اس شیش محل میں انگریز صاحب بہادروں کی اوبھگت کرتے تھے۔ محمد سلطان نے آخری کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ اینٹیں حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ستارہ بیگم کی مغل دور کی شاندار مسجد گروا دی تھی۔ کچھ بھی ہو، اس عمارت کا گرنا غضب ثابت ہوا۔ محمد سلطان کے بنے بنائے کام بگڑنے لگے۔ انگریز دوسرے ٹھیکیداروں کی خدمات حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ سن 1870 تک سلطان دیوالیہ ہو گئے۔ سلطان نے انگریزی عہد میں لاکھوں روپیہ کمایا۔ سلطان اگرچہ ان پڑھ تھا مگر بخت یاور تھا۔ سرکاری بڑے بڑے مکانات، عالی شان عمارات اور چھاؤنیاں بنوائیں۔ اپنی خاص عمارتیں بھی تعمیر کیں۔ ایک عمدہ عالی شان صحرائے اور بازار اپنی یادگار چھوڑ گیا۔ تمام جائیداد رہن ہو گئی۔ سلطان اس حال میں مرے کہ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، بس یہ کہنے والے موجود تھے کہ سلطان نے ایک مسجد کیا گرائی، قدرت نے اسے گڑھے میں گرا دیا جسے قبر کہتے ہیں۔ کاروبار میں بڑا نقصان ہوا تو سلطان نے اپنی تمام ذاتی جائیداد گروی رکھ دی۔ جموں کشمیر کے مہاراجہ سے 5 لاکھ روپے قرض لیا۔ مہاراجہ نے زندگی گزارنے کے لیے 500 روپے ماہانہ پینشن مقرر کی۔ اب سلطان کی قسمت مان پڑ چکی تھی، وہ قرضہ واپس نہ کر سکے اور جائیدادیں لوگوں کو فروخت کر دی گئیں۔ 4 فروری 1876 کو وہ لاہور میں وفات پا گئے۔ میاں محمد سلطان ٹھیکیدار کی آخری آرام گاہ میانی صاحب لاہور میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔